یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ کہلاتا ہے۔ مظفر اسے کہتے ہیں جس کو کامیابی دے دی گئی ہو۔ اسی سے آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سفر کے مہینے کو مظفر قرار دیا جاتا ہے تو یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی بلاؤں، آفتوں یا مصیبتوں کے نزول کا مہینہ نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی بہن، بلکہ بعض نہیں، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو قرآن و حدیث سے بہت زیادہ دور ہے، گھر میں قرآن ضرور موجود ہے لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سال ہر سال سے توفیق حاصل نہیں، اور حدیث سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تو سب پر اچھی طرح عیاں ہے کہ جن کو سیاہ ستہ کے نام بھی نہ پتہ ہو کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، پھر یہ حاکم کی مستدرک کیا ہے، یہ دارمی کیا ہے، بیہقی کیا ہے، طبرانی کیا ہے، ان کے نام بھی بعضوں نے پہلی مرتبہ شاید سنے ہوں، تو کیا حدیث سے لگا ہوگا؟ تو نہ قرآن رہنمائی کے لیے ذہن میں موجود، نہ اس کی تعلیمات، نہ حدیث کا فیض اور اس کا اثر ہم پر طاری، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر اس طرح کے معاملات میں گائیڈ لائن صرف نفس و شیطان ہی دیتے ہیں، یا پھر وہ عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بے سروپا باتیں سن کر افواہوں کو اپنے ذہن میں جگہ دی ہوتی ہے اور اپنے بہت سارے اعمال کی بنیاد انہی افواہوں پر رکھی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، خواتین نے خود نکال لیا جی خالی کا مہینہ، اس میں شادیاں نہ کی جائے، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں سب بیکار اور فضول باتیں ہیں اور بالکل خلاف شرع امور ہے۔ یہ مہینہ بھی دیگر 11 مہینوں کی طرح اپنے اندر بے شمار برکات رکھے ہوئے ہے۔ اس مہینے کو بھی کئی بزرگوں کی پیدائش سے، اسی طریقے سے ان کے وصال سے نسبت حاصل ہے۔ یاد رکھیں جس تاریخ کو کوئی بزرگ پیدا ہو وہ بھی باعث برکت تاریخ ہوتی ہے، اور جب ان کا وصال ہو تو بہت زیادہ باعث برکت ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے مقرب بندے کو دنیا میں بھیجنا چاہے تو دنیا تو علائشوں کی جگہ ہے، آزمائش کا گھر ہے، تب بھی وہ تاریخ بابرکت ہو جائے، اور جب اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں واپس بلائے، اسے اپنے رحمت کے مقام پر بلائے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ تاریخ بدرجہ اولا پہلی پیدائش کی تاریخ سے بھی بہت اچھی ہوگی۔ تو اسی لیے وصال کی تاریخیں جو ہیں، یہ وصال کے جو ایام ہوتے ہیں یا مہینے ہوتے ہیں بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سفر المظفر کے مہینے میں آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بے شمار بزرگ پیدا ہوئے، بے شمار فوت ہوئے ہوں گے، بہت سارے بہترین واقعات اس مہینے میں ہوئے ہوں گے۔ تو یہ مہینہ باعث برکت مہینہ ہے، کوئی برا مہینہ نہیں، کوئی خالی کا مہینہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض مشرکین کا یہ خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ولا سفر کے الفاظ بیان فرمائے کہ سفر کا مہینہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو آپ توہم پرستی میں مبتلا ہیں اس کو دور کریں۔ اسی طرح 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ ایک کامل الایمان مسلمان کے لیے شرعاً بالکل درست نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی توہم پرستی کے پیچھے چلے جس کی کوئی شرعی دلیل اس کے پاس نہ ہو۔ جب میں لاہور میں زیر تعلیم تھا تو سفر المظفر کے آخری بدھ کو بہت سارے لوگوں کو باغوں کی طرف جاتے دیکھا، وتھ فیملی بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن صحت سے نوازا تھا، آپ بیمار تھے تو سرکار باغ میں گئے تھے، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ میرا زمانہ طالب علمی کا دور تھا، جب میں نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ سفر کے مہینے کے آخری ایام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زور پکڑ گیا تھا، کوئی شفا نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح کوئی آپ باغ میں نہیں گئے تھے۔ تو اب یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بس سنی سنائی بات، اور بات وہی ہے اگر آپ میرا نقطہ سمجھیے کہ جب ذہن میں رہنمائی کے لیے نہ قرآن کی تعلیم موجود ہو نہ حدیث کا فیض، تو پھر اسی قسم کی بے سروپا باتیں انسان کے ذہن میں موجود رہ کر بہت سارے اعمال کی بنیاد کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے خدارہ اس سے باہر نکلیں اور اپنی نسلوں کے اندر یہ دقیانوسی اور توہم پرستی کا وائرس منتقل نہ کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ تو اس لیے ان توہم پرستیوں سے خدارہ آپ باہر نکلیں۔ خصوصاً میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، قرآن پاک میں بے شمار اعمال پر عذابات کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں بہت سارے اعمال ذکر کیے گئے جس کے نتیجے میں اگر انسان نافرمانی سے محفوظ نہ رہے تو میدان معاشر میں ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا اور سخت عذاب، بھوک پیاس وغیرہ کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے کوئی بھی بات دل پر اثر نہ کرے، سری حدیثیں، سری آیات موجود ہوں تب بھی انسان گناہوں کے دلدل میں گرتا ہی چلا جائے، اور اس قسم کی باتیں جو افواہیں ہیں جب ہم تک پہنچے تو دل لرز جائے، بدن کانپ جائے اور بڑے بڑے اعمال کی بنیاد کا ذریعہ بن جائے، تو سوچئے کہ کیا یہ ایک کامل ایمان والے مومن کا کام ہے یا ایک کمزور ایمان والے انسان کی یہ تمام حرکتیں ہو سکتی ہیں؟ تو نتیجہ نکلے گا کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے،
اللہ کی بات اثر نہ کرے، اللہ کے عذاب کا خوف پیدا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل پر اثر نہ کریں اور ہم اس قسم کی حرکتیں کریں، اور یہ توہم پرستی اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہمیں خوف میں مبتلا کر کے بے شمار اعمال کی بنیاد بن جائے، اس پہ ذرا ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ ایک اور مزید کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ آ رہے ہیں، ایک بھائی نے پوچھا تھا یہ سفر کے آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو سفر کے آخری بدھ میں لوگ گارڈن کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ پوچھا بھئی کیوں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری بدھ میں شفا حاصل ہوئی تھی تو سرکار بھی باغ میں چلے گئے تھے، ان کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، بلکہ جو سفر کا آخری جو بدھ تھا، آخری جو ویک تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض انتہائی شدید ہو گیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہوتا ہے، جیسے بعض خواتین اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے جی آسمان سے بلائیں اور نحوستیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کا نظریہ عقیدہ تھا، سرکار نے اس کا رد فرمایا، ولا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی آسمان سے بلائیں یا مصیبتیں نازل نہیں ہوتی۔ ہمارا مسلمان دین چھوڑ کر ہر چیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ عذاب کی آیات سنا دیں اور گناہوں پر حدیثوں میں بیان کردہ وعیدیں بیان کر دیں، بالکل پرواہ نہیں ہوگی، وہ ہنسیں گے، ٹھٹے لگائیں گے۔ لیکن کوئی آ کر یہ کہہ دے گا بھائی یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں احتیاط ہو جاؤ، احتیاط کرو، آٹے کی گولیاں بناؤ، اس پہ سورہ مزمل پڑھو، دریا میں ڈالو، مچھی کھائے گی اور دعا کرے گی ساری بلائیں آپ سے ہٹ جائیں گی، ہم اس میں آٹے کی گولیاں بنا کے پڑھنے میں لگ جائیں گے، یہ بڑی خوف دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن حدیث پیدا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے ایمان انتہائی کمزور اور ناقص ہو چکا ہے، روح میں خرابیاں پیدا ہو گئی کہ غلط بات فوراً قبول کر رہی ہے اور حق اور سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ایمان کی بربادی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سفر میں ہوا تھا، ایک روایت کے مطابق۔ اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں کو اپنے درمیان پیدا کرنا اور ان کے پیچھے لگ کر ان کو دین کی طرح کر کے اور اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر جانا، یہ بہت ہی غلط ہے۔ اب کسی نے پوچھا ہے کہ کسی عالم و مفتی کو کسی بھی دینی و شرعی بات پر حق کہنے سے گھبرانا چاہیے، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو؟ بعض دیندار جان بوجھ کر جان چھڑاتے نظر آتے ہیں اور جب انہیں کہا جائے تو کہتے ہیں جی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی اختیار کرنا جائز ہے، کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل، جس عالم دین نے یہ جواب دیا بہت ہی معقول جواب دیا ہے۔ حکمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکمت اختیار کی ہو اور اس کو بزدلی کا نام دیا گیا ہو۔ نبی کریم 13 سالہ مکی زندگی میں اسلام کو چھپانے کا حکم دیتے رہے، کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں، حکمت تھی۔ جب آپ نے صحابہ کو کہا کہ ہجرت کرو تو علانیہ طور پہ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ چھپکے سے رات کے حصوں میں نکل جاؤ، یہ حکمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رات کے آخری پہر ہجرت فرمائی، اعلانیہ طور پہ نہیں نکلے، یہ کوئی بزدلی نہیں تھی، حکمت تھی۔ غار ثور میں آپ تھے، سامنے کفار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج نہیں دیا کہ آؤ پھر لڑ لو، ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے، بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نے فرمایا آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو فوراً جلا وطن نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ ان کے شرور سے محفوظ رہنے کی غرض سے ان سے معاہدہ کیا ہے، یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ ایک طویل عرصے تک آپ منافقین کو برداشت فرماتے رہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ ابھی حکم نہیں تھا کہ ان کو اپنی صفوں سے باہر نکال دیا جائے، یہ بزدلی نہیں تھی، حکمت تھی۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کفار نے آپ کو روک لیا، صلح حدیبیہ ہوئی، اس سال آپ محصر ہوئے اور آپ نے قربانیاں دیں، یعنی ذبح کروائیں اور احرام کی حالت سے باہر نکلے، اگلے سال پھر جا کر آپ نے عمرہ کیا، یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ ایسی میں بے شمار اور مثالیں دے سکتا ہوں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ اپنے بیانات میں عرض کیا ہے کہ جو عام عوام ہوتی ہے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے وہ فرسٹ فلور پر رہنے والے ہوں، اور علماء اور جو باقاعدہ فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسی سمجھ لیں جیسے وہ بلڈنگ کے 20ویں منزل پر رہنے والے ہوں، سب سے ٹاپ پہ رہنے والے ہوں۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ جو گراؤنڈ فلور پہ رہے گا وہ جب دیکھے گا تو اس کو اتنی دنیا نظر آئے گی جو اس کے سامنے ہے، جبکہ جو 20ویں فلور کے اوپر ہے وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے بغیر کسی حکمت کو سمجھے اوپر والے کو دلائل دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب ڈرے نہیں، خلاف حکمت بس قدم اٹھائیں،
اور پھر دیکھا جائے گا۔ تو ان کی مثال ویسی ہوتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو روزانہ ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے دو، اور بلکہ زیادہ پیسے دو، میں اپنی ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ ضدی ہو جائے گا، بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، وہ نہیں دیتے، تو بچہ ان کو کہتا ہے بڑے ظالم اور بے وقوف ہیں، روزانہ میری خواہشات پوری ہونی چاہیے۔ وہ حکمتیں نہیں سمجھ پاتا۔ پھر جب وہ خود بڑا ہوتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، خود باپ بنتا ہے یا کوئی بچی ماں بنتی ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سلجھے ہوئے علماء ہیں، واقعی کام کرنے والے ہیں، اگر وہ کوئی حکمت اختیار کرتے ہیں یا کسی موقع پر آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بولا جائے لیکن وہ حکمتاً خاموش رہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ ذاتی مفادات کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ایک شرعی تقاضا ہی ملحوظ ہوتا ہے۔ اس لیے ان پر اٹیک کرنا یہ بروز قیامت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں شدید گرفت کا سبب بن سکتا ہے۔ جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہ بھائی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم اور سفر میں شادی منحوس ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے آپ بھی کویسچن کریں کہ یہ 2 مہینے تو نکال دیں، چلیں آپ کا قول مان لیتے ہیں، باقی 10 مہینوں میں شادی تو بہت بابرکت ہونی چاہیے۔ وہ کہیں گے ہاں ہے، تو یہ جتنے گھر میں فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے اور جہنم کا سمندر گھر پیش کر رہے ہیں، وہ 10 مہینے کی برکات سے محروم کیسے ہو گئے؟ اور وہ کون سی منحوسیت ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ان 2 مہینوں میں شادی کر کے حاصل ہوگی، جو ان 12 مہینوں میں شادی کر کے بعض گھروں میں نہیں ہو رہی؟ تو یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہمارا عمل اور برا کردار ہے کہ گھروں کے اندر ایسے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ اور سفر کا مہینہ بالکل کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے، یہ عورتوں کی اپنی خرافات ہے کہ جی خالی کا مہینہ ہے، اس میں 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے، خاص طور پر کوئی منحوس نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کفار اس کو منحوس کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر فرما کر ان تمام بدعتوں کا قمع کیا اور دقیانوسی پن کا اور توہم پرستی کو ختم فرمایا۔ تمام مہینے برابر ہیں، کسی مہینے کی کوئی منحوسیت نہیں ہوتی، بلکہ یاد رکھیں کہ نحوست کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، آپ فرماتے اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، پڑوسی میں ہوتی یا گھوڑے کے اندر ہوتی، اگر ہوتی تو ہے ہی نہیں نحوست۔ ہمارے ہاں نحوست کو کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا ان مہینوں میں بھی آپ شادی کرنا چاہیں بالکل کریں، لیکن ہاں یہ میں مشورہ ضرور دوں گا، اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں تو قلب پہ اثر نہیں کرتی لیکن لوگوں کی باتیں آپ کو فوراً جکڑ لیتی ہیں اور ذہنی لحاظ سے مفلوج کر کے نفس و شیطان کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہیں، تو پھر خدا را آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سفر میں شادی کریں گے، کوئی الٹا سیدھا ہو گیا تو کہیں گے دیکھا ہم نے تو قرآن و حدیث کا کہنا مانا، ایسا ہو گیا، اس کا مطلب لوگ صحیح کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اتنا ضعیف الاعتقادی انسان کو سکتا ہے کہ دار اسلام سے باہر لے جائے، تو اتنے اگر کمزور ہے تو نہ کریں، اگر مضبوط ایمان کے ہیں تو سفر میں شادی کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوگا جو باقی 11 مہینوں میں شادی کرنے پر ہو رہا ہے۔ اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، اور اس قسم کے مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ لوگوں نے غلط کہا ہے، اور جو یہ کہتا ہے بلکہ وہ قابل گرفت ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ جب ایک کام اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے مطلب منع نہیں کیا ہو اور ایک چیز کی خبر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے نہ دی ہو، اس خبر کو عام کرنا اور کہنا جی یہ منحوس ہے، تو یہ تو گناہ کا کام ہے کہ جب اللہ اس کے رسول نے خبر نہیں دی تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ منحوس ہے؟ دلیل پیش کیجئے، نہیں پیش کر سکتے تو یہ افتراء علی الشریعہ کہلائے گا اور اس پر توبہ کرنا واجب ہوگا۔